حضرت ابو سعد خزیمہ، بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا۔ حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، بیٹے بدر میں شہید ہو گئے۔ حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں لب و لہجے میں اتنا حسن تھا، گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا صاحبزادہ، میرے بیٹے محمد سعد وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا۔ حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا، ہم دونوں کا پروگرام تھا، وہ کہتا تھا میں جاؤں گا، میں کہتا تھا میں جاؤں گا۔ پھر ہم نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ میرے بیٹے کے نام نکلا، بیٹا میرا آیا بدر میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی، وہ شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے، اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیرے کر رہا ہے، اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائیں، یہاں مل کے رہیں گے، مل کے وقت گزاریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے، دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب، اس کا دعا کرانے کا، ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، کوئی آزمائش کے لیے، کوئی بیماری کے لیے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد، توحید باری تعالیٰ پر نظر، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے، دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی، پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا، ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے، فخر کرتے، کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا۔ آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا، آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں، ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، سرمایہ، پیسہ، دنیا داری بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، سیاسی سماجی رشتے، دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے۔ توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے۔ بالگرام سید میر عبد الواحد بالگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں، تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائے یا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر، صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے۔ تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں۔ تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا بات ہے،
اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود، کہتے حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ تو اتنی موج میں ہے، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں؟ تو محبوب نے فرمایا، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لے اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا۔ تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا، پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے ہیں، باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی، باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی توحید باری تعالیٰ اللہ کے رستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے، راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں، تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں، اپنی راہ خدا میں جان دے دوں، تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ یقین کامل دیکھیے، احد کے میدان میں تلوار پکڑی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے، اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے، اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی، اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا کر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا، یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی،
عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤ، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تو اس سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر۔ ایک چوتھی بات، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ربا شغالہ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ قسم، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لی، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں،
پھر وہ لاغر سا، وہ کمزور سا، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا۔ میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا۔ میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا۔ میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انجانی قسم کی مایوسیوں کا شکار ہیں۔ اندیکھا خوف ان کی زندگی کے اندر بری طرح اپنی لپیٹ میں انہیں لیے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے، بہت سارا وقت ہمارا بور ہونے میں گزر جاتا ہے، بہت ساری سوچیں ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، بہت سارے وسوسے ہیں جو غالب ہونے کو آتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دن چڑھ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، زندگی اسی طرح ہماری بیت رہی ہے، ہم ہیں کہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی بامقصد پیدا فرمایا۔ اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوجھ کر ان چیزوں میں الجھ جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے جائیں اور اس کا دینی، ایمانی، روحانی نقصان بھی کریں، تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے، اگر اسی پر آپ غور کر لیں سادے ترجمے پر ہی، آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری کرتا ہے نا۔ اس عنوان پہ جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیے ہیں ان پر بھی تو غور کرے نا۔ رب فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ یا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا، یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے؟ یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس نے تمہیں بنایا۔ تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماتے جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، تیزی سے، اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے، ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کی، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے، ہمیں بڑی ناکامیوں میں لا کھڑا کیا۔ وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا۔ میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس، اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لے رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا، رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے، مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی، ہر پارے کی ایک جلد ہے، 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے۔ ساری زندگی دین کی خدمت کی، کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا۔ وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا۔ یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے، ٹائم مرتب کی چیزیں۔ مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم، وہ کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے۔ طے شدہ زندگی گزاری، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی، انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا، تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے، اس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت،
کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا۔ اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہیں، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں۔ اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شگل میلے میں گزر گئی لوگوں کی، شگل میلے، یا بیسوں میں یا شگل میلے میں۔ 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے، 15 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو، اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے، 7 گلی میں جانا ہے۔ لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے۔ انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی۔ 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا۔ وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی۔ فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا۔ وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا۔ وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں، بچا نہ لیں اپنے وقت کو، ضائع ہونے سے بچا نہ لیں۔ ہم کبھی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سستی بڑی کی۔ میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں نا، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے تھے لیکن سست ہو گئے۔ کیا ہی اچھا تھا 1 گھنٹہ اور کم سو لیتے، کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ لیتے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کچھ کام کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں۔ آپ جب کچھ چیزوں کو لائیں گے، کچھ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جناب فاروق اعظم ہمیشہ کام کرتے تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی زندگی میں، بڑا کام کیا۔ ہم نہ سو جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، بلکہ مرضی کی نیند ہے، مرضی کا جاگنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے، تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ ہی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ اتنی کڑی دوپہر لگی ہوئی، اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چھت پہ رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑپ ہی گیا۔ وہ عام شخصیت تو نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے، کسی غلام کو فرما دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ ہیں، غلام کی ڈیوٹی تو نہیں نا، ڈیوٹی تو میری ہے نا مسلمانوں کا مال سنبھالنے کی۔ فرمایا یہ چلے گئے تھے، دل میں خیال آیا کہ عمر سے اس کے بارے میں بھی تو قیامت میں پوچھا جائے گا نا۔ تو جو سونے والے ہیں وہ سو رہے ہیں، پر میری تو ڈیوٹی ہے نا، مجھے تو جاگنا ہے نا۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی سونے والوں. ایک تو سونے سے یہ مراد ہے نا، اور ایک سونے سے مراد سونا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے. سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ کی فتح ہوئی تو میری خواہش ہوئی جناب عمر کو جا کے خوشخبری سناؤں، لیکن جس وقت میں مدینہ شریف پہنچا نا تو سب لوگ دوپہر کا آرام کر رہے تھے. اب ہمارے آرام میں کوئی خلل ڈالے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اماں کو بھی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر اگر کوئی سوتے ہوئے ہمیں اٹھا دے اور ہم جاگ جائیں تو پھر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ ہی خیر کرے. بادشاہ سلامت کو جگا دیا ہے، ہم بہت سارے معاذ اللہ آداب اداب بھی بھول جاتے ہیں، نیند ضائع کر دی. تو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، دوپہر کا وقت تھا، اسکندریہ کی فتح ہو گئی، خوشخبری سنانی تھی. تو مدینہ شریف جب میں پہنچا تو سب لوگ آرام کر رہے تھے. میں نے مناسب نہیں سمجھا سیدنا فاروق اعظم کے گھر جانا. میں نے کہا شام کو بات کروں گا. شام کو میری ملاقات ہوئی، گویا عصر کے بعد ملاقات ہوئی. جب مغرب میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور وہ میں مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی. تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا، سو نہیں سکا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے. تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے اب کہاں وقت ہے میرے پاس، اتنی ذمہ داریاں ہیں، کہاں آرام کرتا ہوں. اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں. حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں. میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا. ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی، ہماری کاہلی بنی، ہماری لاپرواہی بنی. بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی. اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں. نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے. کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو، تو میں نے کہا کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے. تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا اور رات تیری کب ہوگی؟ تو یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گے، تو برگر ہی کھائے گا اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا، پھر تو دوائی بھی کھائے گا. جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے، تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گی. دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی. تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے، اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں. وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا، یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں. کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ، نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے. اللہ اللہ کریں، کچھ کام کریں. حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں. چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو. ساری زندگی علم پڑھنے میں، علم پڑھانے میں گزری. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہمیشہ سیکھنے کا، طلب کرنے کا، اس پر بڑے شوق سے عمل کیا. آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے. شیخ ابراہیم ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے. میں بیٹھا تو ہوش آیا.
ساری زندگی علم پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، لوگوں کو بتانے میں، تحقیق کرنے میں گزر گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نا مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شوق ابھی بھی علم کا ہے، آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی، مسئلہ بتایا، پھر لیٹ گئے۔ میں نے سلام لی اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ آخری دم تک ان لوگوں نے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑا، چیزوں کو مینج کر کے رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے لگے، تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگا دینا، خیر کا کام کر ہی لینا۔ وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں، فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ جائے۔ کیوں وقت ضائع کریں، کیوں لمحات ضائع کریں، کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے؟ ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا، میرا سفر کیا ہے، میں نے جانا کدھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے، اپنے اوپر توجہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے طے ہی نہیں کیا، اور جو کام کرنے والے تھے 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، 39 سال، پورے 40 نہیں، لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑھ گئے، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے۔ پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں، لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے۔ لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بے دکھا دی۔ انہوں نے اس طرح کا نظام دنیا کو دے دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا، لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 39 سال کی عمر میں سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، سارا کمال حاصل ہو گیا۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، اور 23 سال حضور کا دور تبلیغ ہے، اس میں 27 جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 27۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کفار سے مقابلہ کیا، طائف سے لے کر تبوک تک کے سفر کیے۔ میرے اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ان 23 سالوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں زمین سے لے کر جنت تک اپنے مقدس کانوں سے سماعت بھی فرمائی۔ اپنے غلاموں کو اتنے درجوں تک حضور نے پہنچایا۔ حضور نے پوری دنیا میں ابلاغ دین بھی کیا، کتاب و سنت بھی سکھایا، نبی پاک نے واعظ و نصیحت بھی فرمائی، جنگوں اور غزووں میں بھی وقت دیا۔ کفار کے ساتھ جہاں معاہدے کرنے تھے وہ معاہدات بھی حضور نے کیے، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اپنی ازواج کو بھی وقت دیا، ان کی خوشیاں انہیں فراہم بھی کی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے، بڑی سب سے صاحبزادی سیدہ زینب، ان سب سے محبت بھی فرما لی۔